الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یقیناً لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ پہنچا ہے، جب کہ لوگ غفلت کے اندر غافل پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 70واں پارہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت مبارکہ آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ سال ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہر سورج ڈوبنے والا ہماری زندگی کا ایک کم دن جو ہے وہ کم کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مہینے اور سال جب گزر جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں سے مہینے اور سال کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سال جو ابھی ختم ہونے کے قریب ہے، آپ سمجھیے کہ ہماری زندگیوں میں سے ایک سال جو ہے وہ کم ہونے والا ہے، اور ایک سال کوئی معمولی بات نہیں بلکہ 12 مہینے ہماری زندگی میں سے کم کر کے جائے گا۔ تو یہ سورج کا چڑھنا، سورج کا اترنا، صبح کا آنا اور شام کا آنا، دن رات کی یہ گردش، اس سے ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے اور ہم موت کے اور قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک بڑی خطرناک ہمیں خبر دی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت جو ہے بہت ہی قریب آ پہنچا ہے۔ قیامت کا دن، آخرت کا دن بہت ہی قریب آنے والا ہے۔ آپ دیکھیں، اس دنیا کی جو عمر ہے وہ زیادہ گزر چکی ہے، اس دنیا کی جو مدت ہے وہ زیادہ گزر چکی ہے۔ سینکڑوں صدیاں، ہزاروں صدیاں گزر چکی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حساب کا دن بہت ہی قریب آ پہنچا ہے۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ آخری امت ہے، اس امت کا نمبر 17واں ہے، 69 امتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ایک کم 70 امتیں اس سے پہلے گزر چکی، اور یہ آخری امت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو عمر ہے، جو مدت ہے، وہ بہت زیادہ گزر چکی ہے۔ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے قیامت کے آنے میں اور حساب و کتاب کے دن کے آنے میں۔ یہ آخری امت، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اور قرآن مجید یہ آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آخری نبی اور رسول تھے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے محترم بھائیوں کہ قیامت بہت ہی قریب ہے۔ قیامت
واقع ہونے والی ہے، کم عرصہ رہ گیا ہے۔ اگر میں آپ توجہ کریں تو جو جو قیامت کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی تھی وہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں۔ جس سے بھی آپ پوچھیں وہ یہی آپ کو جواب دے گا، قیامت کی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں، معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر آپ دیکھیں، جو جو آپ نے قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں بیان فرمائی تھی وہ سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ چند بڑی نشانیاں ابھی آنی ہیں، دجال ہے، امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کا آنا ہے، اور یاجوج ماجوج، اور دھواں سورج کا مغرب سے نکلنا، اور اسی طرح زمین 3 جگہوں سے پھٹے گی۔ یہ بڑی نشانیاں کچھ باقی ہیں، چھوٹی نشانیاں تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں۔ کیا ہمارا اس پر ایمان نہیں کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں؟ جیسے جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ویسے قیامت کی نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا ہیں؟ غفلت کا شکار ہیں۔ اس لیے قرآن نے سچ کہا، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ پہنچا ہے۔ حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے تھی، اعمال کرنے چاہیے تھے، مسجدوں میں آنا چاہیے تھا، نماز کی پابندی کرنی چاہیے تھی، لیکن قرآن نے کہا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، حال یہ ہے لوگوں کا کہ لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ بڑی غفلت، بھاری غفلت کا لوگ شکار ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن قریب ہیں، الیکشن جیتنے والے، الیکشن لڑنے والے کیا غفلت کا شکار ہیں؟ کیا وہ الیکشن کے حوالے سے لاپرواہ ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سرگرم ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ دن قریب ہیں، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں سے رابطہ کرنا ہے۔ دنیا کے حوالے سے ہماری یہ فکر ہے کہ دنیا کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کامیابی مل جائے، پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی سیٹ کیا سیٹ ہے، دنیا کا عہدہ کیا عہدہ ہے، لیکن آخرت کی جو جنت ہے، وہاں کے جو مسند ہیں اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں، اس کے لیے ہم تیاری نہیں کر رہے۔ تو قرآن نے سچ کہا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ غفلت کے اندر اعراض کیے ہوئے ہیں۔ آج جہاں تک آواز جا رہی ہے اور یہاں ہمارے موجود بھائی بھی سن رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو آج جمعے کا دن ہے، آج صبح صبح ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، آج ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھا ہے کہ جمعے کا دن مبارک دن ہے، جمعے کا دن عظیم دن ہے، جمعے کے دن خصوصی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور خصوصی صورت پڑھی جاتی ہے جس کا نام سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے بارے میں صحیح احادیث میں آپ نے اس کی ترغیب دی ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیا میں نے پڑھی؟ کیا میرے بچوں نے پڑھی؟ ہمارے گھروں میں آج قرآن مجید پڑھا گیا، اور ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پورے ہفتے میں کیا ہمارے گھروں میں ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اور کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ہمارے گھروں میں فجر کی نماز ادا کی گئی، ہمارے گھر والوں نے اٹھ کر فجر کو ادا کیا، ہمارے بچوں نے فجر کی نماز کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اگر پڑھا ہے تو اچھی بات، اگر نہیں پڑھتے تو قرآن سچ کہتا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگوں کا حال یہ، لوگ غفلت کا شکار ہیں، لوگ غفلت کر رہے ہیں، آخرت کو فراموش کیا ہوا ہے،
दुनिया को तरजीह दे रहे हैं, दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, दुनिया को हासिल करने के लिए पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं, लेकिन आखिरत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या कर रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह अक्सरियत क्या है? गफलत का शिकार, अपने रब को भूला हुआ, अपने रब को भुला दिया, अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया। यही वजह है कि आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारी मस्जिदों में नमाजी नज़र नहीं आते, आज हमारे बाज़ार भरे हुए हैं, आज हमारी मार्केटें भरी हुई हैं, दुनिया का सौदा हो रहा है, दुनिया की तिजारत हो रही है, लेकिन अल्लाह के घरों में आकर हम जन्नत का सौदा नहीं करते, हम अल्लाह ताला को राज़ी नहीं करते कि अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमा दे। ये कुरान मजीद की आयत, इसके बारे में अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने किसी की नसीहत को ज़िक्र फरमाया। इब्न कसीर रहमहुल्लाह बड़े मुफस्सिरीन में से हैं, अल्लाह के उन पर रहमत नाज़िल हो, फरमाते हैं अन्नासु फ़ी गफ़लातिहिम, लोग अपनी अपनी गफलतों के अंदर पड़े हुए हैं। लोग क्या है? अपनी गफलतों के अंदर पड़े हुए हैं। वर्रहल मनीयत ततहनो, और मौत की चक्की चल रही है, मौत की चक्की चल रही है, जिसका नंबर आता है उसको मौत की चक्की पीस देती है। ये चक्की रुकने वाली नहीं है, मौत की ये मशीन, ये चक्की अपना काम कर रही है, लेकिन हाल क्या है? अन्नासु फ़ी गफ़लातिहिम, लोग अपनी गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। कभी मैंने आपने सोचा अल्लाह के हुजूर हमें खड़ा किया जाएगा, अल्लाह की अदालत में हमें लाया जाएगा, अल्लाह हिसाब किताब लेगा। किसका हिसाब किताब लेगा? अल्लाह ताला हमारी सारी ज़िंदगी का हिसाब लेगा, एक घंटे का नहीं, एक हफ्ते का, महीने का, साल का नहीं, बल्कि हमारी जो ज़िंदगी है अल्लाह उसका हिसाब लेगा। किसके सामने खड़ा होना है? रब के सामने, जो बादशाहों का बादशाह है, जो बड़ा जलाल वाला, बड़ा कहार और बड़े अदल वाला, उसके सामने लाया जाएगा। मुझे भी आपको भी, जो जो करके यहाँ से ले जाएंगे वो सब हमारे सामने होगा। सबसे बड़ी पेशी, सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा हिसाब क़यामत के दिन हमारा होना है। दुनिया के छोटे छोटे हिसाब के दिन और हमारी आजमाइश के दिन, हमारी पेशी के दिन हमारे पसीने छूट जाते हैं, रातों को नींद नहीं आती। बच्चों के इम्तिहान हो तो बच्चे तैयारी करते हैं, परेशान होते हैं, घर वाले उनको जगाते हैं, घर वाले सख्ती करते हैं इम्तिहान की तैयारी करो, इम्तिहान में पास होना है, अच्छी पोजीशन लेनी है। लेकिन आखिरत का इम्तिहान, जो सबसे सख्त इम्तिहान, सबसे कड़ा इम्तिहान, सबसे मुश्किल इम्तिहान किसके सामने होगा? रब के सामने होगा। इधर रब और इधर बंदा होगा, बीच में और कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, हमारे जिस्मों पर कपकपी तारी हो जानी चाहिए। कितना बड़ा ख़तरनाक मरहला आना है, लेकिन हमने उस दिन को बिल्कुल भुला दिया है। आज मौत की किसी को फ़िक्र नहीं। जिस मार्केट में हम जाते हैं, जिस मार्केट से हम अपना कपड़ा ख़रीद करते हैं, कभी हमने सोचा उसी मार्केट में हमारा कफन पड़ा हुआ है? जिस दुकान से हम सूट ख़रीद करते हैं, कभी हमने सोचा उसी दुकान में हमारा कफन पड़ा हुआ है? कभी हमने नहीं सोचा। तो ये दिन हम पर आना है। कब्र की रात क्या रात होगी और कब्र की सबसे पहली रात कैसे गुजारेंगे? उसके लिए क्या करना होगा? नेक आमाल जमा करने होंगे, नेक आमाल करके ले जाने होंगे, वहाँ पर ये काम आएंगे। उसके बग़ैर चारा नहीं है। इसलिए हमें कुरान मजीद की ये आयत मुबारका हमें जगा रही है, हमें गफलत से बेदार कर रही है, मुझे आपको झंझोड़ रही है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफलतिन मोरिज़ून। तफ़सीर कुर्तुबी के अंदर
قرآن کی بڑی مشہور تفسیر قرطبی، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور راستے سے جا رہے تھے، اور وہاں ایک صحابی کھڑے ہو کے دیوار بنا رہا تھا۔ ایک صحابی دیوار بنا رہے ہیں، دوسرے صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں۔ دیوار بنانے والے صحابی نے اس صحابی سے پوچھا جو گزر رہے تھے، کہا بتاؤ کوئی نئی بات آئی ہے، آسمان سے کوئی وحی آئی ہے، اللہ کا کلام آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو بتاؤ۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم کا شوق رکھنے والے تھے، نیا علم آتا تھا اس کو لیتے، اس پر عمل کرتے تھے۔ کہا کوئی اگر نئی بات آئی ہے، آسمان سے وحی آئی ہے، قرآن کی آیت آئی ہے تو بتاؤ۔ کہا کہ ہاں قرآن کی آیت آئی ہے۔ کون سی آیت؟ یہی آیت پڑھ کے سنائی کہ یہ آیت تازی نازل ہوئی ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ وہ صحابی عربی سمجھتے تھے، عربی جانتے تھے۔ کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ پہنچا ہے اور لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ اس صحابی نے دیوار کو چھوڑا، دیوار بنا رہے تھے، دیوار کو چھوڑا اور کہا کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور ہم دیواریں بنا رہے ہیں، ہم دیواریں بنا رہے ہیں۔ دیوار کو چھوڑا اور چل پڑے۔ کہا کہ اللہ تو کہتا ہے حساب کا دن قریب آ گیا ہے، ہمیں حساب کی تیاری کرنی چاہیے، ہم تو دیواریں بنا رہے ہیں۔ یہ صحابہ تھے، ان کا پہلے سے ایمان تھا، ان کا پہلے سے یہ پروگرام تھا کہ اعمال کرنے ہیں، آخرت کی تیاری کرنی ہے، حساب کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ایسی باتیں سنتے تھے تو اور بھی کیا کرتے تھے؟ رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اعمال کرتے تھے۔ ایک آیت صحابی سنتے تھے، صحابہ کرام ڈر جاتے تھے، صحابہ کرام کی زندگی تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ آج ہمارے سامنے قرآن کی کتنی آیات موجود ہیں؟ 6666 آیات موجود ہیں، 114 سورتیں قرآن کی موجود ہیں، اور 30 پارے قرآن کے موجود ہیں۔ ہر مسجد میں، ہر گھر میں یہی قرآن موجود ہے۔ ایک آیت صحابہ سنتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اصلاح کیا کرتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ حالانکہ ان کا مقام اتنا اونچا تھا، چوٹی کے صحابہ کرام، ان کا ایمان، ان کا تقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لیے، اللہ نے انہیں کامیاب قرار دیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ لیکن میں کہنا چاہ رہا تھا، میری آپ کی کیفیت کیا ہے؟ پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جمعے کو قرآن پڑھا جاتا ہے، درس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا ہم پر غالب آ چکی ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے، اس لیے ہم نے آخرت کو بھلا دیا اور حساب و کتاب کی تیاری کو چھوڑ دیا کہ دیکھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جب وہ دن آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر! ہم نے آخرت کو قسمت پر رکھا ہے، جبکہ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، صبح صبح نکلتے ہیں، میں بھی آپ بھی، کہ روزی کمانی ہے، کچھ آمدنی لے کر آنا ہے۔ یہ نہیں کہتے دیکھا جائے گا، گھر کے اندر ہم بیٹھے رہیں کہ روزی دیکھی جائے گی، روزگار کو دیکھا جائے گا، نہیں، بلکہ نکلتے ہیں، صبح صبح جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، شام کو آتے ہیں، پھر دنیا جو نصیب میں ہوتی ہے وہ ملتی ہے۔ لیکن آخرت کیا ہے؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کا گھر ہے، چاہے جنت ہو چاہے جہنم ہو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، بہت سے لوگ
हमारी आयतों से क्या है, गाफिल है। सूरह मुल्क के अंदर आया है, पंखा बंद कर दो, सूरह मुल्क 29वां पारा, उसके अंदर आया है, कुरान के अल्फाज हैं, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। कुरान कहता है जब जहन्नम के अंदर लोगों की बड़ी तादाद दाखिल होगी, बड़ी तादाद लोगों की लश्कर की शक्ल में, रेवड़ की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में लोग जहन्नम में जा रहे होंगे, तो जहन्नम का दारोगा हैरान हो जाएगा, कितनी बड़ी तादाद जहन्नम में जा रही है। वो ताज्जुब करके सवाल करेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया था कि जहन्नम से बच जाओ, उस दिन की तैयारी कर लो, इतनी बड़ी तादाद जहन्नम में जा रही है तो क्या होगा। वो क्या कहेंगे, कहेंगे कालू बला कद जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना, क्यों नहीं हमारे पास आए थे, डराने वाले आए थे, बताने वाले आए थे, हमने उनको जुठलाया, हमने उनकी तकज़ीब की, हमने कहा वैसे ही डराते हैं, ये मौलवी लोग इनका काम क्या है, ये फारिग हैं, ये तो डराते रहते हैं जहन्नम से, कब्र से, अल्लाह के अज़ाब से, इनको और काम क्या है। तो मोहतरम भाइयों, कुरान सच कहता है, किसी का फतवा नहीं, किसी का कौल नहीं, ये कुरान की आयत है कि जब बड़ी तादाद में लोग जहन्नम में जा रहे होंगे तो जहन्नम का दारोगा हैरान हो जाएगा कि तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, बताने वाला नहीं आया। तो आज फुर्सत है, आज वक्त है, हम कोशिश करें उस दिन के लिए तैयारी करें। बड़ा कठिन मामला है, किसी की शफात काम नहीं आएगी, जिसको अल्लाह हुक्म देगा वो शफात करेगा, उसके बगैर कोई शफात नहीं कर सकेगा। शफात तो दूर की बात है, कोई कलाम नहीं कर सकेगा, कोई बात नहीं कर सकेगा, मगर जिसको अल्लाह कहेगा वही बोलेगा। तो उस अदालत के हवाले से मैं आप यहाँ फ़िक्रमंद हो जाएं, अपनी इस्लाह कर लें, अल्लाह ताला के दीन पर चलें, दीन के अहकामात को माने। आज क्या है, अज़ान की आवाज़ आती है, नमाज खड़ी हो जाती है, नमाज का टाइम हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता, हमें नमाज़ों का पता ही नहीं होता। सुबह दिन चढ़ रहा है और शाम को सूरज गुरूब हो रहा है, हमें नमाज़ों का पता ही नहीं है, नमाज़ों को जानते ही नहीं हम। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी गफलत। तो ये गफलत कहीं हमें अल्लाह ताला के गुस्से का सबब न बना दे, अल्लाह की नाराज़गी का सबब न बना दे। तो हमें चाहिए कि हम, जिस तरह ये साल ख़त्म हो रहा है, 2023 रुखसत हो रहा है, तो मुझे आपको इससे ये सबक मिलता है कि हमारे दिन ख़त्म हो रहे हैं, हमारे दिन कम हो रहे हैं, हमें आखरत के करीब किया जा रहा है, अल्लाह ताला के हुजूर मुझे आपको पेश किया जाएगा। तो जिस तरह सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन वो तैयारी करते थे, मैं आप भी तैयारी करें, अपनी इस्लाह करें। उनके बड़े बड़े अमल थे लेकिन डरा करते थे, उन पर खौफ तारी था। आज मैं आप बेफ़िक्र न हो जाएं, बल्कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का सवाल करना है। अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह सेहत का सवाल करेगा। अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह माल का सवाल करेगा। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी का सवाल करेगा। जो जो अल्लाह की नेमतें मिली हैं, हमें अल्लाह ताला को उसका हिसाब देना होगा। जो जो हमारे पास अल्लाह की तरफ से नेमतें, एहसानात हैं, अल्लाह उनके बारे में पूछेगा, सवाल करेगा। तो अल्लाह ताला जो कुछ कहा, मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब की इस्लाह फ़रमाए। अल्लाह हमारे भाइयों की, बच्चों की और सब की अल्लाह ताला इस्लाह फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को फेर दे अपने दीन की तरफ और अपने अहकामात की तरफ। अल्लाह ताला जो दुनिया की मोहब्बत गालिब आ चुकी है, अल्लाह ताला हमें उससे नजात दे दे। दुनिया से इतनी लगन, इतनी मोहब्बत तो बस गुज़र बसर हो जाए, ज़्यादा हमारी तवज्जो आखिरत पर होनी चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।